یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ انسانی حقوق کی ادائیگی میں سب سے بڑا حصہ اور سب سے بڑی کنٹریبیوشن نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ نے صرف زبانی طور پر حقوق العباد کی دعوت نہیں دی بلکہ آپ نے عمل کر کے دکھایا۔ چنانچہ جنگ بدر کے موقع پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے ساتھ سفر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل کے لشکر سے ان کا ٹکراؤ ہوا، تو ابو جہل نے ان دونوں کو روک لیا اور پکڑ لیا اور کہا کہ ہم تمہیں محمد کے پاس جانے نہیں دیں گے، اس لیے کہ اگر تم محمد کے پاس جاؤ گے تو ہمارے خلاف ان کے لشکر میں شامل ہو کر ہم سے جنگ کرو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ان سے ملاقات کرنا ہے۔ تو ابو جہل نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، ہم اس شرط پر تمہیں جانے دیں گے اور چھوڑ دیں گے کہ تم ہم سے وعدہ کرو کہ تم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو گے، لیکن ہمارے خلاف جنگ میں ان کے ساتھ شرکت نہیں کرو گے اور ان کے ساتھ شامل نہیں ہوگے۔ اگر تم یہ وعدہ کرتے ہو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اور جانے دیں گے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ اور ان کے والد نے یہ وعدہ کر لیا کہ ہم صرف نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے اور ان سے ملاقات کریں گے، ان کے لشکر میں شامل ہو کر تمہارے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ تو ابو جہل نے ان دونوں کو چھوڑ دیا اور جانے دیا۔ اب یہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا کر آپ کی زیارت کی اور آپ سے ملاقات کی۔ جب کفار کے ساتھ جنگ کا وقت آیا، اور یہ جنگ بھی کیسی عجیب جنگ تھی کہ جس میں کفار کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھی، مسلمان 313 جبکہ کفار کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمانوں کے پاس صرف 8 تلواریں، 2 گھوڑے اور صرف 70 اونٹ تھے، جبکہ مسلمانوں کے مقابلے میں کفار پوری طرح اسلحے سے لیس تھے۔ اس وقت مسلمانوں کے لیے ایک ایک انسان قیمتی تھا۔ حضرت حذیفہ اور ان کے والد چونکہ نئے مسلمان ہوئے تھے اور وہ بھی اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کرنا چاہتے تھے، تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ان سے جو وعدہ لیا گیا ہے وہ زبردستی لیا گیا ہے کہ تم لوگ جنگ میں شامل نہیں ہوگے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو اجازت دے دیجئے کہ یہ ہمارے ساتھ جنگ میں شامل ہو جائیں۔ اس وقت مسلمانوں کے لیے ایک ایک انسان قیمتی تھا۔ حضرت حذیفہ اور ان کے والد چونکہ نئے مسلمان ہوئے تھے تو وہ بھی اس جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کرنا چاہتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ان سے زبردستی یہ وعدہ لیا گیا ہے کہ تم جنگ میں شامل نہیں ہوگے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے دیجئے تاکہ یہ جہاد میں شامل ہو جائیں۔ اور جہاد بھی کون سا کہ جس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، کہ جس کے اندر شامل ہونے والا ہر فرد بدری بن گیا۔ اور ان کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ اور ان کے والد کو یہ جواب دیا کہ تم ہمارے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے، تم ہمارے ساتھ شامل ہو کر جہاد نہیں کر سکتے، کیونکہ تم ابو جہل سے وعدہ کر کے آئے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ میں شرکت کرنے سے روک دیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی طور پر حقوق کی دعوت نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے بھی دکھایا کہ اگر کوئی شخص کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اس کو کیسے پورا کیا جاتا ہے، پھر چاہے کتنا ہی مشکل وقت کیوں نہ ہو، ایک مسلمان اپنے وعدے کی تکمیل کرتا ہے۔